ماشاء اللہ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محمد وآل محمد رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الرحمن في كتاب الفرقان وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى درود دعا ہے خداوند منان آپ تمام مومنین و مومنات کا اس فرش عزا پہ آنا عبادت شمار فرمائے، بانیان مجلس کے مال و رزق میں خدا وسعت عطا فرمائے کہ مرحومین کے درجات متعالی فرمائے اور یہ ذکر ان کی نسلوں میں جاری و ساری رکھے۔ آپ تمام جو بیمار ہیں خدا شفا یاب فرمائے، جو مقروض ہیں قرض ادا ہوں، جو تنگ دست ہیں خدا رزق حلال عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں خدا دور فرمائے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی فرش عزا بچھی ہے خداوند منان عزاداران سید الشہداء کو حفاظت میں رکھے۔ دشمنان اہل بیت اگر قابل ہدایت نہیں ہیں خدا انہیں نیست و نابود فرمائے۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل ہو، خدا ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے اور اس عظیم الشان ادارے در حسین نیو جرسی کی رونقوں کو خدا دوبالا کرے۔ تمام مومنین و مومنات جو اس کے ساتھ دام دل ہمیں سخن قدم تعاون کرتے ہیں خدا تمام کی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، پڑھنے سننے والوں کو خدا اجر عطا فرمائے، خدمت گزاران کو خدا دنیا اور آخرت کی خیر نصیب فرمائے۔ اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات محمد وآل۔ آج کی اس مجلس میں جو عنوان کلام جو آیہ مجیدہ سورہ مبارکہ شورى کی آیت کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے، اسی کی ذیل میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ارشاد رب العزت ہے قل، یعنی صیغہ امر کے ساتھ حکم کے ساتھ اللہ اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے قل، اے حبیب کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی سوال نہیں کرتا اجر کا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا، میں اجر نہیں مانگتا۔ اب یہ اجر کس بات پہ ہے؟ تو بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ کام جو تبلیغ کا کام ہے، ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں آ کر جو خدمت کی، کسی نبی نے اجرت نہیں مانگی، کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں توحید پہنچا رہے ہیں، تمہیں خدا کی وحدانیت کا درس دے رہے ہیں، اس خدمت کا ہمیں اجر دو۔ کسی نبی نے، چونکہ یہ دین کی تبلیغ کا کام ہے ہی فی سبیل اللہ، دین کا کام اجرت طلب نہیں ہے۔ ہر نبی نے کہا لا اسألکم علیہ اجرا، اجر نہیں مانگتا۔ حضرت آدم آئے تبلیغ کی، لوگوں سے کہا نہیں تم سے اجر نہیں مانگتا، اجر خدا سے مانگتے، اجر دینے والا خدا ہے، تم سے اجر نہیں مانگتے۔ اچھا، یہ آپ کا ایک سوال جو اگر آپ کے اذہان میں آ گیا ہو اور یقیناً آ بھی گیا ہوگا، اس کا ایک جواب بھی دیتا چلوں۔ اب آپ سوال یہ کر سکتے ہیں کہ اگر دین کی خدمت کا اجر نہیں ہے تو حضور جو لفافے پڑھنے والوں کو ملتے ہیں یہ کیا ہے؟
توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر اجر نہیں ہے، دین کا کام اگر فری آف کاسٹ ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ اچھا حضور یہ اجر نہیں ہے، اگر اجر کہیں گے، مثال کے طور پر نماز پڑھانے والے اگر نماز کی اجرت طلب کریں تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ اگر نماز پڑھانے کی آپ اجرت مانگیں تو نماز قبول نہیں ہے، چونکہ یہ ہے خدائی کام، یہ ہے خدمت دین، اور خدمت دین پر اجرت نہیں ہے۔ اب ہے کیا؟ یہ جو خدمت آپ کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہے ہدیہ۔ یہ جو آپ خدمت کرتے ہیں یہ ہے تحفہ، یہ ہے حق زحمت، یہ اجرت نہیں ہے۔ اچھا اگر اس کو اجرت بنا لیا جائے، مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ میں اس خدمت کے لیے آپ کے ہاں آؤں گا اور اتنا لوں گا، اب یہ بن جائے گی اجرت۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر مانگنے والا ڈیمانڈ کرے اتنا دیں گے تو آؤں گا، اب یہ ہدیہ نہیں، اب یہ ہدیہ نہیں۔ ہدیہ کیا ہے؟ آپ آئیں، آپ خدمت کریں، بانی کی جو توفیق ہے وہ آپ کو خوشی سے اپنی بساط، اپنی طاقت کے مطابق دے دے، آپ خوشی سے قبول کر لیں، یہ تو ہے ہدیہ۔ اور اگر آنے سے پہلے آپ ایک لسٹ تھما دیں کہ حضور ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہوں گے، ہمیں فلاں فلاں کھانوں میں فلاں فلاں چیز ہمیں چاہیے، اس طرح کا ہمیں پروٹوکول چاہیے، اس طرح کا ہمارا انتظام چاہیے، اور جاتے ہوئے اتنا ہدیہ چاہیے، تو کہہ دیا کریں حضور اسے ہدیہ نہ کہیں۔ یہ جو اتنا کہہ کر آپ نے اس کو اجرت قرار دیا۔ اچھا اجرت لینا حرام نہیں، یہ بھی واضح کر دوں، میں مجلس کی بات کروں، نماز کی بات نہیں کر رہا، تقریر کی بات کر رہا ہوں۔ اجرت لینا حرام نہیں، لے سکتے ہیں، مراجع کا اس پر اجازت ہے، لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اجرت لے لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ثواب کی توقع نہ رکھیں۔ ہے جائز، لے سکتے ہیں، آپ اس خدمت کی اجرت لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اجرت لے لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ وہاں کچھ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، چونکہ جو آپ کو چاہیے تھا وہ آپ کو یہاں مل گیا ہے۔ اگر آپ ثواب کی نیت سے کرتے تو بانی نے اپنی توفیق کے مطابق جو تھا وہ تو دے ہی دینا تھا، ساتھ ثواب بھی اتنا ملتا کہ دنیا اور آخرت کی خیر نصیب ہو جائے۔ اجرت دین کے کام کی اجرت نہیں ہے، لا اسالکم علیہ، ہر نبی نے کہا کوئی اجرت نہیں۔ حضرت آدم آئے، کہا یہ جو میں تبلیغ دین کر رہا ہوں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، چونکہ کام ہے فی سبیل اللہ، جس کا کام ہو اجرت وہ دے گا، تمہارے لیے تو کر ہی نہیں رہا۔ ہر نبی نے کہا اے مخلوق خدا، یہ کام جو الہی کام ہے یہ تمہارے لیے نہیں کر رہا ہوں اللہ کے لیے، اور جس کے لیے کر رہا ہوں اجر وہ دے گا۔ حضرت نوح آئے، یہ کہتے رہے لا اسالکم علیہ اجرن، کوئی اجر نہیں چاہیے۔ حضرت موسیٰ و عیسیٰ آئے، یہی کہتے رہے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ اچھا اجرت نہ لینے والوں کا بھی پھر قوم نے خیال یہ رکھا کہ حضرت نوح جیسے نبی کو، حالانکہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ تبلیغ کر رہے تھے، کچھ مانگنے والا ہو تو اس کی تو خدمت بعض اوقات مومنین کرتے ہیں کہ حضور یہ تو ہمارے ملازم ہیں، ان کو تو اتنا دیتے ہیں، ان کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے وہ تو ہو، لیکن فری آف کاسٹ تبلیغ کرنے والوں کو بھی لوگ اس طرح پتھروں کے ڈھیر کے نیچے دبا دیتے کہ وہ لہو لہان ہو جاتے، لیکن کیا موحد تھے، کیا ایمان و یقین کی منزل پر فائز تھے، پھر اٹھتے اور کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر نبی یہ کہتا رہا لا اسألکم علیہ اجرن، کوئی اجر نہیں چاہیے، تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ 1,23,999 انبیاء یہی کہتے رہے، کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے۔ آخری نبی کو اللہ نے بھیجا، کہا اب اپنا قانون بدلنے والا ہوں۔
1,23,999 سے تو یہ کہا ان سے کچھ نہ مانگو میں دوں گا، تمہاری خدمت میں کروں گا، ان سے کوئی اجر نہ مانگو. لیکن آخری نبی کو، ساری زندگی دینے والے نبی کو، جس نے زندگی میں کبھی کچھ نہ مانگا ہو، ساری زندگی دیا ہو، کبھی نماز دی، کبھی روزہ دیا، کبھی اخلاق دیے، کبھی ساری زندگی حضور دیتے رہے، لیکن ایک مقام پر اللہ نے ساری زندگی دینے والے کو سوالی بنا دیا اور کہا اے حبیب اب ذرا سوالی بن کر ان سے سوال کرو، آج ان سے مانگو اور کہو قل لا اسألکم علیہ اجرن، کوئی سوال نہیں ہے، یہ جو نبوت اور رسالت کی خدمت میں نے 23 سال کی ہے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربا، لیکن اجر صرف اور صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے میرے قربا سے مودت رکھو. اچھا یہ بھی بڑا حسین اسلوب ہے. کلمہ حسر کے جو چیز محصور ہو جاتی ہے، بعض اوقات نفی سے بات شروع ہوتی ہے اور اس بات پہ تمام ہوتی ہے. یہ بھی ایک اسلوب ہے، یہ بھی ایک بہت حسین انداز ہے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کا، کہ نفی سے شروع کی جائے، اس بات پہ تمام کی جائے. مثال کے طور پر آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جب خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہو تو کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں بچوں کو سکھاتے ہیں، کیا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی خدا نہیں مگر الہ واحد، وہ ایک اللہ، وہ عبادت کے لائق ہے. تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ کہا جاتا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک لائق عبادت ہے. یہ کیوں کہا گیا لا الہ؟ پہلے کہا گیا کہو کوئی خدا نہیں، لا الہ کوئی الہ نہیں، الا اللہ پھر کہو ہاں وہ ایک خدا ہے. پتہ یہ چلا کہ خدا نفی کروا کے اس بات کو محصور کر دینا چاہتا ہے. کلمہ حصر ہے کہ بس کوئی خدا نہیں، یعنی جب کوئی خدا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں الا اللہ مگر خدا واحد. یعنی اب الا اللہ کے بعد، یعنی اللہ کے بعد جو لفظ آ رہا ہے فقط وہی خدا ہے، باقی کوئی خدا نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ پہلے لا آ گیا ہے. یعنی جب لا آ جائے، نفی سے بات شروع ہو تو بعد والی بات کا مطلب یہ ہے کہ بس اور بس یہی ہے. لا کے بعد جو اللہ کے بعد آیا ہے کیا مطلب؟ یعنی بس اور بس یہی ہے، یعنی 0.0001% کا بھی شائبہ نہیں ہے. الا اللہ، لا پہلے آ گیا. اچھا بات کو آسان کر دوں اور آپ کی قوت ایمانی کا ذرا امتحان بھی لے لوں. یہاں کہا لا، یعنی لا کے بعد اور اللہ کے بعد جو بات آئے گی کہا لا الہ کوئی خدا نہیں الا اللہ، یعنی صرف اور صرف ایک خدا ہے. اچھا اسی انداز کو اپناتے ہوئے ایک مرتبہ حضور نے فرمایا تھا لا فتح. توجہ فرمائے، یعنی پہلے کہہ دیا لا فتح، یعنی کوئی جوان نہیں ہے. یعنی جب کوئی جوان نہیں ہے تو پھر کوئی جوان نہیں. اچھا اب آپ یہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ حضور جوان تو بہت تھے، تو پھر حضور نے یہ کیوں کہا کہ کوئی جوان نہیں ہے؟ جوانوں کا کام ہے لڑنا، جوانوں کا کام ہے جوان مردی دکھانا. جہاں جوان مردی نہ ہو وہاں جوانی کس کام کی؟ تو حضور نے تبھی تو کہا لا فتح، یعنی کوئی جوان نہیں ہے. جب کوئی جوان نہیں ہے تو پتا چلا اس کے بعد جو بات آئے گی اس میں 0.001% بھی کسی اور کا حصہ نہیں ہے. لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں ہے، اگر کوئی جوان ہے علی حیدر کرار. وجہ فرمان لا فتح کوئی نہیں جوان مگر علی حیدر کرار. پھر کہا لا سیفا،
कोई तलवार नहीं है। क्या तलवारें नहीं थी वहां पर, बड़ी महंगी महंगी तलवारें थी, लेकिन हुजूर क्यों कह रहे हैं ला सैफा, कोई तलवार नहीं है? चूंकि तलवार का काम है काटना, तलवार का काम है उठना, तलवार का काम है गर्दनें उड़ाना। मौला अली ही की तलवार क्यों टूटती थी? जो इस्तेमाल हो वही तो टूटेगी। टूटी थी तो वहां से आई थी ना, जिनकी नहीं टूटी थी आज बड़े एहतराम से बाज म्यूजियम्स में संभाल के रखी हुई। ला सैफा, कोई तलवार नहीं है, इल्ला जुल्फकार, लेकिन एक तलवार है जिसका नाम क्या है? जुल्फ। तो पता चला कि ला और इल्ला का किस तरह का जोड़ है। यहां फरमाया कुल ला असअलुकुम, कोई सवाल नहीं करता, कोई सवाल नहीं करता है? और आखिर में जो बात आएगी, पता चला कि बस यही बात है। जो 23 साल की मेहनत की उजरत मांग रहे हैं, ला असअलुकुम अलैहि अजरन, कोई अजर नहीं चाहिए, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। पता ये चला कि इस 23 साल मेहनत का, 23 साल रिसालत पहुंचाने का, 23 साल खिदमत का सिला मुवद्दत अहले बैत के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, यानी मवद्दत आले मोहम्मद के बगैर कोई अजर हो ही नहीं सकता। तभी तो कहा कि ला असअलुकुम अलैहि, अच्छा कोई सवाल नहीं करता। अच्छा, अब बात जब उजरत पे आ गई तो ये भी समझ लीजिए, आप मिसाल के तौर पर जाते हैं किसी कपड़े की दुकान पर, आपने महंगा तरीन कपड़ा वहां से खरीदा, अपनी पसंद के टेलर मास्टर के पास चले गए, आपने उन्हें कहा हुजूर एक अच्छा सा बेहतरीन जोड़ा मुझे सी दें। आप गए, जोड़ा आपको मिल गया, आप वहां से उठाकर घर आ गए, और घर आकर आपने माशाअल्लाह उसको ज़ेब तन कर लिया, और ईद की नमाज पढ़ने के लिए आप चले गए। ये याद रहे, आपने उस टेलर मास्टर को, उस दर्जी को, उस खैयात को ये सीने की उजरत नहीं दी। महंगा तरीन कपड़ा बेहतरीन एक्सपर्ट टेलर मास्टर ने सिया, आपने पैसे नहीं दिए, पहना, और ईद की नमाज में आकर पहली सफ में खड़े हो गए। और आपने बड़े खुलूस के साथ, बड़े खुशू और खुजू के साथ, और बेहतरीन आपने कुर्बतन इल्लाह खड़े होकर क्या कहा? अल्लाहु अकबर, नमाज की नियत कर ली। अब अपनी पसंद के किसी मौलाना के पास, किसी मजहब के किसी मुफ्ती के पास, किसी एक्सपर्ट के पास चले जाएं और कहें हुजूर ये बताइए क्या इस नमाजी की नमाज कबूल है या नहीं? अच्छा, वैसे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अहले बैत की मजालिस का एक फैज ये है कि हर आने वाला इतना दीन तो समझता है कि कम अज कम बुनियादी हलालो हराम, जायज और नाजायज की समझ बूझ उसे होती है। ये इन मजालिस का फैज है? आप माशाल्लाह इतना, हमारा हर अजादार कम अज कम आधा मौलवी तो होता है, तवज्जो फरमा रहे, इतना दीन तो समझता है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप खुद माशाल्लाह आपके चेहरे बता रहे हैं कि उस नमाजी की नमाज कबूल नहीं है, जिसने कपड़ा भी महंगा तरीन, दर्जी भी बेहतरीन है, लेकिन उजरत नहीं दी। क्यों नहीं नमाज कबूल? आप कहेंगे हुजूर इन्होंने उसकी मजदूरी नहीं दी, इन्होंने मेहनत करने वाले को उजरत नहीं दी। अच्छा, माह रमजान आ गया, आपने माशाल्लाह बेहतरीन रोजा रखा, और पूरा रोजा रखकर शाम को चले गए किसी फल फरोश की दुकान पर, वहां से आपने फल खरीदा और उसको पैसे नहीं दिए, घर तशरीफ ले आए, बेहतरीन साफ करके धो के काट कर वक्त इफ्तार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा लका सुमतो व अला रिज़्क़िका का अफ्तरतो की दुआ के साथ आपने तनावुल करना शुरू कर दिया। अब बताइए क्या आपका रोजा कबूल है या नहीं? सारा दिन आपने तो भूख प्यास बर्दाश्त की है। वो एक बात याद आ गई
एक बुजुर्ग माह रमजान में खा रहे थे, तो नौजवान कोई उन्होंने कहा बाबा जी आपका रोजा नहीं है, माह रमजान में आप खा रहे हैं? उनका नहीं बेटा मेरा रोजा है। उन्होंने कहा आप हमारे सामने खा रहे हैं, आप हमारे सामने तनावुल फरमा रहे हैं, तो रोजा कैसा? उन्होंने कहा बेटा बस पेट का रोजा नहीं है, आंख का भी रोजा है, जबान का भी रोजा है, कान का भी रोजा है, हर चीज का रोजा है, बस एक पेट का रोजा नहीं है। तो ये भी एक मारिफत। तो अब आपने ये फैसला तो दे दिया कि जिसने फल फरोश को पैसे नहीं दिए उसका रोजा कबूल नहीं है। पता ये चला कि अगर आपने किसी काम की उजरत न दी हो तो आपका वो काम कबूल नहीं है। आपने अगर किसी के माल को गस्ब किया हो, किसी का हक खाया हो, खुदा अपने, तवज्जो रखिएगा, खुदा अपने हुकूक तो माफ कर देता है, लेकिन किसी का खाया हुआ हक खुदा भी माफ नहीं करता। आपने अगर किसी खजूर फरोश की रेहड़ी से एक खजूर उठा ली और उसको उजरत न दी, आपका वो रोजा कबूल नहीं है। हर मजहब ये कहता है अगर आपने एक गस्बी खजूर खा ली आपका रोजा कबूल नहीं है, आप जन्नत नहीं जा सकते। अरे एक खजूर खाने वाला, उजरत न देने वाला अगर जन्नत नहीं जा सकता तो बताइए पूरा बाग खाने वाला। बेशुमार शरीयत का ये कानून है, उजरत देंगे, उजरत देंगे तो काम हलाल होगा, उजरत देंगे तो बात कबूल होगी। अच्छा आप अगर बस या ट्रेन का सफर करें या जहाज का सफर करें और आप टिकट न लें, ऐसे ही लाइन में लग जाएं कि मुझे बिठा लें, तो क्या आपको बस पर सवार होने दिया जाएगा? अगर आप उजरत न दें, आपको बस में कोई नहीं जाने देता, जन्नत कैसे जाने की इजाजत है? तो उजरत जरूरी है, अजर जरूरी है, अजर जरूरी है। अजर देंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपका वो अमल कबूल हो जाएगा। अब हुजूर ने 23 साल मेहनत की, दीन पहुंचाया, खिदमत की और कहा कि जो 23 साल मैंने खिदमत की है मुझे अजर दो। नमाजें पहुंचाई अजर दो, रोजा पहुंचाया उजरत दो, कुरान पहुंचाया उजरत दो, हज सिखाया उजरत दो। अब जो तो देगा उसकी नमाजें कबूल। तो अजर नहीं फरमा रहे, जो अजर देगा, उजरत देगा। नमाजें पहुंचाई किसने? हुजूर ने। हम पर तो फरिश्ता नहीं आया ना, किसी पे आया है क्या? हाँ एक ही दफा आता है और जिस पर आता है वो बताने के लायक नहीं है। तो हुजूर ने नमाजें पहुंचाई, कहा कि मैंने जो दीन पहुंचाया है नमाजों की उजरत दो, मैंने रोजा पहुंचाया है रोजे की उजरत दो। अब जो दे देगा, कानून ये कहता है उसकी नमाजें कबूल। चूंकि काम तबलीग का किसने किया है? रहमतुल्लिल आलमीन ने, नबी ये मुकर्रम ने। और जिसने दीन पहुंचाया है वो कहता है उजरत दो। मैंने दीन पहुंचाया है, नमाजें तुम्हें पहुंचाई, नमाज की उजरत दो। रोजा तुम तक पहुंचाया, रोजे की उजरत दो। अब जो तो देगा उसकी नमाजें कबूल, जो रोजे की उजरत देगा उसकी इबादत कबूल। अच्छा ये उजरत हुजूर ना पैसे की सूरत में मांगते हैं, हुजूर ना जमीन मांगते हैं, न माले दुनिया मांगते हैं। उजरत क्या है? मवद्दत फिल कुर्बा। नमाजों की उजरत मवद्दत कुर्बा, रोजे की उजरत मवद्दत कुर्बा। कहा मवद्दत करो, उजरत दो, मवद्दत की सूरत में नमाजें कबूल हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर ये बाज़ औक़ात एक ओपन एमनेस्टी दे दी जाती है, यानी जिन्होंने यहाँ के कानून में, और वैसे भी आपने देखा बाज़ औक़ात तो खैर इसका गलत इस्तेमाल भी होता है। कहा जाता है कि ब्लैक मनी को अगर वाइट करना है तो इतना टैक्स दे दो, बाकी का पैसा साफ हो जाएगा। तो गोया इसको यूं समझें कि खुदा भी ये कहता है अगर काली नमाजों को सफेद करना है, अगर तारीक इबादत को
जुमला बदल दूं, अगर टकरों को सजदे बनाना है, अगर वर्जिश को नमाज बनाना है, अगर भूख हड़ताल को रोजा बनाना है, अगर सैर और सियाहत को हज बनाना है, हो सकता है, पॉसिबल है, मुमकिन है, क्या करो? उजरत दो, टैक्स दो, नमाजें साफ हो जाएंगी, उजरत दो, रोजे कबूल हो जाएंगे, उजरत दो, इबादतें कबूल हो जाएंगी। और उजरत क्या है? कहा मवद्दत फिल कुर्बा, इनसे मवद्दत रखनी है। अच्छा ये भी अर्ज कर दूं, ये नहीं कहा मोहब्बत फिल कुर्बा, हालांकि मोहब्बत भी अरबी का लफ्ज है, अहले बैत से मोहब्बत करो, लेकिन कहा मवद्दत फिल कुर्बा, फर्क समझिएगा। ये नहीं कहा अहले बैत से मोहब्बत रखो, हर नबी से कहा मोहब्बत करो, आदम से मोहब्बत करो, शीश से मोहब्बत करो, नूह से मोहब्बत करो, मेरे खलील से मोहब्बत करो, मूसा ईसा से मोहब्बत करो, लेकिन आखिरी नबी और उनकी आल से कहा मवद्दत करो। क्या फर्क है? जाहिरन अगर देखा जाए तो हमारे नजदीक है मोहब्बत और मवद्दत एक तरह की चीज है, लेकिन अगर एक तरह की चीज होती तो खुदा मवद्दत का लफ्ज इस्तेमाल न करता, मोहब्बत कह देता। अच्छा क्या फर्क है मोहब्बत और मवद्दत में? बहुत से फर्क हैं। एक बुनियादी फर्क यह है, मोहब्बत में कभी कमी होती है, कभी ज्यादती। मोहब्बत कभी कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। अच्छा ये भी होता है, मोहब्बत कभी होती है और कभी नहीं होती। मुमकिन है ना, मोहब्बत कभी होती है और कभी नहीं होती। अच्छा एक वक्त है कि एक साहब को न देखें तो गुजारा नहीं होता, न देखें, इतनी मोहब्बत है, दोस्ती है, याराना है, भाईचारा है, न देखें तो दिन नहीं गुजरता। फिर एक वक्त वो आता है, देख लें तो दिन नहीं गुजरता। एक जमाने में मोहब्बत इतनी है कि उनके बगैर गुजारा नहीं। अच्छा इस्लाम ये कहता है खैरुल उमूर औसतुहा, बेहतरीन अंदाज म्याना रवि है। दोस्ती में भी इतनी आगे ना निकल जाओ कि कल अगर दुश्मनी हो जाए तो मुश्किल बन जाए, और दुश्मनी में भी इतने आगे ना निकल जाओ कि कल अगर दोस्त बनाना पड़ जाए तो मुश्किल हो जाए। शरीयत ये कहती है कि खैरुल उमूर औसत, दरमियानी रास्ता। एक दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले में। मोहब्बत और मवद्दत में फर्क, कभी मोहब्बत होती है कभी नहीं होती, कभी कम होती है कभी ज्यादा हो जाती है। अच्छा मोहब्बत और मवद्दत में, मोहब्बत में ये सारी चीजें हैं, लेकिन मवद्दत में तो जो फरमा रहे हैं, मोहब्बत कभी कम होती है और कभी, बोले ना मेरे साथ, कभी होती है और कभी, लेकिन मवद्दत में ये बात नहीं है। अच्छा मोहब्बत और मवद्दत बस होती है, बढ़ तो सकती है, लेकिन मवद्दत में कमी का इम्कान नहीं होता। मवद्दत है और मवद्दत बस बढ़ती ही चली जाती है। अच्छा शरीयत में एक चीज अर्ज कर दूं, शरीयत में हुदूद कुयूद है, लेकिन मवद्दत में कैद नहीं है। मिसाल के तौर पर क्या कैद है? शरीयत में कैद है, लड़की 9 साल की होगी तो शरीयत लागू होगी, लड़का 15 साल का होगा या कुछ शराइत जाहिर हो जाए तो उस पर शरीयत लागू। 15 साल से पहले बच्चे पर नमाज नहीं है, बच्ची पर नमाज नहीं है, इबादतें फर्ज नहीं है, हाँ करें तो अच्छी बात है, लेकिन अभी वाजिब नहीं है। तो पता ये चला कि शरीयत वो है जो लड़के पर 15 साल में वाजिब होती है, लड़की पर 9 साल में फर्ज होती है, लेकिन मवद्दत आले मोहम्मद के लिए कोई उम्र नहीं है। यहाँ पर 15 साल और 9 साल का अरसा नहीं देखा जाएगा। मवद्दत आले मोहम्मद वो है जो आगोश मादर से वाजिब हो।
صلی علی محمد وعلی محمد. درود بھیجیے گا محمد. جو 15 سال کی عمر میں واجب ہو وہ شریعت ہے، جو آغوش مادر سے واجب ہو وہ مودت آل محمد ہے. اچھا شریعت میں چھوٹ بھی ہے. مثال کے طور پر آپ اگر مسافر ہیں تو 4 رکعت 2 رکعت ہی پڑھیں گے، سفر میں ہیں تو روزہ نہیں رکھیں گے. لیکن یہاں پر مودت میں مسافر ہے اس پر بھی واجب ہے، غریب ہے اس پر بھی واجب ہے، امیر ہے. یہ اجرت وہ ہے کہ جس میں غریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں ہے. مودت آل محمد کی اجرت غریب پہ بھی واجب ہے، امیر پہ بھی واجب ہے، گھر رہنے والے پہ بھی واجب ہے، مسافر پہ بھی واجب ہے. کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ مجھ پر ہے یا نہیں ہے. ہر ایک پر مودت واجب ہے. کیوں؟ جو اپنے آپ کو امت مسلمہ کا فرد سمجھتا ہے اس پر مودت آل محمد واجب ہے، فرض ہے. اچھا ایک فرق، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد کے. یا ایک اور فرق عرض کر دوں محبت اور مودت میں. محبت یہ ہوتی ہے کہ محبت ایک اوپن امبریلا ہے. بعض اوقات آپ اظہار محبت کرتے ہیں ان سے بھی جنہیں دل سے اچھا نہیں سمجھتے. توجہ رکھیے گا. ملتے ہیں آپ بڑی گرم جوشی سے ملتے ہیں لیکن دل میں ان کے لیے محبت نہیں ہے. ظاہراً محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ہونٹوں پہ مسکراہٹ بھی ہے، چہرہ کھلا ہوا بھی ہے، ان سے ہاتھ بھی ملایا جا رہا ہے، مصافحہ و معانقہ بھی کیا جا رہا ہے، اظہار محبت ہو رہا ہے لیکن دل میں محبت کے جذبات نہیں ہیں. اچھا محبت میں یہ ممکن ہے یا نہیں؟ یہ سارے جذبات جو میں نے عرض کیے محبت میں ممکن ہے. اچھا محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو ایک اوپن جذبہ ہے. آپ کہتے ہیں جی ہمیں تو سب سے محبت ہے، سب سے محبت. اچھا کریں تو بھی ان سے محبت ہے، برا کریں تو بھی ان سے محبت ہے. اچھائی یا برائی کا تعلق ان سے ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمیں تو ان سے محبت ہے. اور ایسی محبت ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ان ساروں میں، ہمیں ان سب سے محبت ہے. ظالم سے بھی محبت، مظلوم سے بھی محبت، حق کھانے والے سے بھی محبت، جس کا حق غصب ہو اس سے بھی محبت، قاتل سے بھی محبت، مقتول سے بھی محبت. کیا ایسے ہیں یا نہیں جن کی محبت اتنی عام ہے؟ ہر ایک سے محبت، ہر ایک سے محبت. اچھا ہماری محبت کے بھی پیمانے ہیں اور مودت کے بھی پیمانے ہیں. توجہ فرما رہے. ہم نہ نام دیکھتے ہیں، نہ ذات دیکھتے ہیں، نہ خاندان دیکھتے ہیں، نہ ماضی دیکھتے ہیں، نہ پس منظر دیکھتے ہیں. ہم کام دیکھتے ہیں، ہم نیت دیکھتے ہیں، حیثیت نہیں دیکھتے. مثال کے طور پر ایک وہ ہے کہ جس کا نام آپ کے نزدیک اتنا معتبر نہیں ہے، جس کا خاندان آپ کے نزدیک اتنا معتبر نہیں ہے. خاندان ہے بنو امیہ، بنو امیہ کا فرد ہے، نام ہے عمر بن عبد العزیز. خاندان کو اتنا اچھا نہیں لیکن بندہ ایسا ہے، کام ایک ایسا کر گیا کہ ہم کہتے ہیں چونکہ ہماری محبت و مودت کے پیمانے ہیں، اوپن محبت نہیں ہے کہ سب کے لیے ہے. ہم کام دیکھتے ہیں، ہم نیت دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے جذبے کو آزادی دیتے ہیں کہ کیسا جذبہ رکھا جائے. ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جس کا تعلق تو بنو امیہ کے ساتھ ہے لیکن ہر شیعہ یہ کہتا ہے اے اللہ تو رحمت نازل کر عمر بن عبد العزیز بنو امیہ کے خلیفے پر. کیوں؟ چونکہ یہ وہ تھا
کہ جس نے امیرُ المؤمنین پر جو سب و شتم ہوتا تھا، جو جمعہ کے خطبوں میں مولا کو گالیاں دی جاتی تھیں، جو برا بھلا کہا جاتا تھا، ہم کہتے ہیں یہ وہ تھا بنو امیہ کا فرد کہ جس نے آ کر وہ گالیاں رکوائیں، جمعہ کے خطبوں میں ناجائز قرار دیں. ہم کہتے ہیں خدایا تو اس پر رحمت نازل کر. اچھا بہت سے ایسے ہیں جن کی محبت عام ہے، وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضور ہم بھی کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا یہ رحمت اللہ، ہم بھی کہتے ہیں رحمت اللہ. میں نے کہا نہیں، آپ آدھے حصے میں تو ہمارے ساتھ ہیں کہ جس نے لعنتیں بند کروائیں اس پر اللہ کی رحمت ہو، لیکن آدھا سچ نہ بولیں، پورا سچ بولیں. جس نے بند کروائیں وہ تو رحمت اللہ ہے، جس نے شروع کرائیں وہ لعنت اللہ کیوں نہیں؟ توجہ فرمائیں. محبت ہے سب کے لیے اوپن، سب قاتل مقتول رضی اللہ، یہ ہے محبت. مودت کیا ہے؟ دشمن زہرا کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. محبت والوں کے دلوں میں نرم گوشہ ہے. جو اہل بیت سے فقط محبت رکھتے ہیں وہاں ان کے لیے، ان کے دشمنوں کے لیے نرم گوشہ ہے. مودت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں مودت آل محمد ہو وہاں جو ان کا دوست وہ ہمارا دوست، جو ان کا دشمن وہ ہمارا دشمن. تبھی تو پیغمبر نے کہا تھا یہ وہ ہیں کہ من حاربہم فقد حاربنی وسلم لمن سالمکم وعدو لمن عاداکم. اے اللہ جو ان کا دوست وہ میرا دوست، جو ان کا دشمن وہ میرا دشمن. محبت میں سب رضی اللہ ہیں، لیکن مودت میں جو دشمن زہرا ہے اس پر وہ نوحہ کیا کمال ہے، لعنت بر دشمن زہرا. یہ ہے مودت جو دل میں رکھیں گے. زبان پر اور مودت کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. محبت ایک جذبہ ہے، دل کے ساتھ ہے، لیکن مودت جو ہے اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. وہ لعنت اگر دل میں رہے گی تو مودت نہیں بنے گی، اسے زبان پر آنا ہے. دشمن اہل بیت کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھنا قطعاً جائز نہیں ہے. مودت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ان کا دشمن ہے اس کے لیے ذرہ برابر بھی نرم گوشہ اگر کسی نے رکھا وہ محبت کا دعویٰ تو کر سکتا ہے، مودت کا دعویٰ نہیں ہو سکتا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اجر رسالت کیا ہے؟ مودت فی القربہ، قربہ سے مودت رکھو. اچھا اب بات یہاں پر جب پہنچ گئی تو کچھ جملے عرض کر دوں. یہ قربہ کون ہے؟ جب یہ پتہ چل گیا کہ اجر رسالت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے تو اجر رسالت ہے قربا کی مودت. اب یہاں پر آ کر بعض افراد ذرا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ قربا کون ہے، ان میں کون کون شامل ہیں. حضور کے جو قربا جن کی مودت حضور مانگ رہے ہیں اجر رسالت کے طور پر، یہ قربا میں ہیں کون؟ یہی سوال کسی نے اہل سنت کی ایک بہت بڑی شخصیت سے کر لیا کہ حضور یہ قربا کی جن سے قرآن مودت کا حکم دیتا ہے، پیغمبر کے قربا کون ہیں؟ کیا ان میں اصحاب شامل ہیں؟ کیا ان میں ازواج شامل ہیں؟ یہ قربا کا جو دائرہ ہے یہ کتنا وسیع ہے، کون کون قربا میں شامل ہے؟ یہ سن لیجئے گا اور آپ کی قوت ایمانی کا امتحان بھی ہو جائے اور لطف لیجئے گا. اہل سنت کی وہ ہستی کیا عجیب جملہ فرماتے ہیں کہ تم یہ پوچھتے ہو نا کہ کیا ازواج قربا میں شامل ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ازواج دو بول بولنے سے جائز ہو جاتی ہیں، حلال ہو جاتی ہیں، دو بول بولنے سے حرام ہو جاتی ہیں. انکح تو وزوج تو قبل تو کہہ دیا وہ حلال ہو گئی، طالق کہہ دیا وہ اب جائز نہیں رہی. تو کہا ازواج کا تعلق یہ ہے دو بول بول دیں تو جائز ہو جاتی ہیں، دو بول بول دیں
تو رشتے سے نکل جاتی ہیں. کہا قربا وہ ہیں جن کے بارے میں پیغمبر نے کہا لحمہم لحمی و دمہم دمی انہم منی و انا منہم. ان کا گوشت میرا گوشت ہے, ان کا خون میرا خون ہے, یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. کہا جو دو بول بولنے سے آ جائیں, دو بول بولنے سے رشتے سے نکل جائیں, کہا انہیں قربا ہونے کا حق حاصل نہیں ہے. یہ وہ قربا ہیں, یہ وہ قرابت دار ہیں. اور قریبی ہوتا وہ ہے جسے جو خوشی میں خوش ہو اور غمی میں غمگین ہو. قربا کہ جو تکلیف میں ساتھ ہو. تصویر میں ساتھ کھڑے ہونا اور ہے, تکلیف میں ساتھ کھڑے ہونا اور. اسلام سے فائدہ بڑوں نے اٹھایا, اسلام کو کیش بڑے بڑے بزرگان نے کیا, اسلام سے اپنی تجوریوں کو بڑے بڑے لوگوں نے بھرا اور غنی کہلائے. لیکن پیغمبر کے ساتھ تکلیف میں اگر کوئی کھڑا ہوا تو وہ قربا ہے. پیغمبر کے ساتھ اگر کوئی مشکل وقت میں کھڑا ہوا تو وہ کوئی اور نہیں ہے سوائے قربا کے. میدان جنگ ہو تو قربا ساتھ. کوئی ایک دکھا دے کوئی قربا میں سے بھاگتا نظر آئے. چونکہ قربا لحمہم لحمی و دمہم دمی والے ہیں. قربا وہ ہیں جو ہر لمحہ ہر لحظہ ساتھ ہیں, اور جب مشکل وقت آئے تو وہیں قربا یاد آتے ہیں. حضور پر جب جب مشکل آئی حضور نے اپنے قربا کو ساتھ لیا. اور ایک سب سے بڑی مشکل جب آئی اور خدا نے کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اے حبیب اب بات مشکل ہے, اب بات میری توحید پر ہے. یہ نصارے نجران میری توحید کو نہیں مان رہے, اب اپنے قربا کو ساتھ لو اور جا کر میری توحید کا تحفظ اور دفاع کر. اللہ اکبر. دیکھیے جب جب مشکل آئے قربا سامنے آئے ہیں, جب اسلام پر حرف آیا قربا ساتھ آئے ہیں. اچھا یہ سوال ایک دفعہ حضرت جبرائیل نے بھی کر لیا تھا, بالکل آخری مراحل میں آ گئے ہوں, چند جملوں کی آپ کو زحمت اور دیں. ایک مرتبہ یہ سوال, چونکہ خدا جانتا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا جہاں لوگ اس قربا کے دائرے کو وسیع کریں گے اور بعض لوگوں کو شامل کریں گے. اچھا انہیں بھی قربا میں شامل کر لیں, انہیں بھی قربا میں شامل کر لیں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ خود سے ایک سوال کراتے ہیں اور پھر آپ اس کا جواب دیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے. تو یہ جو سوال حدیث کسا میں آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین نے یہ سوال کیا تھا یا رب ومن تحت الکسا. تھک تو نہیں گئے؟ اے اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اب ذرا سوچ کے بتائیے کہ حضرت جبرائیل کو نہیں پتا تھا چادر کے نیچے کون ہے؟ جو روز آتے ہیں, کبھی خیاط بن کے آتے ہیں, کبھی روٹیوں کے لیے آتے ہیں, کبھی چکی چلانے آتے ہیں, کبھی آیتیں لے کے آتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, میرا یہ عقیدہ ہے کہ خدا نے کہا ہے جبرائیل ایک وقت آئے گا لوگ قربا کے دائرے کو وسیع کریں گے, اغیار کو بھی شامل کرنے کی کوششیں کی جائیں گی. تم ذرا سوال کرو نا مجھ سے تاکہ میں جواب دے دوں اور رہتی دنیا تک یہ مسئلہ قیامت تک کے لیے حل ہو جائے. تم ذرا پوچھو تاکہ میں بتا دوں. تو حضرت جبرائیل نے پوچھ لیا یا رب ومن تحت الکسا, اے اللہ یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ اب اللہ نے قربا کا تعارف کرایا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. چادر کے نیچے فاطمہ ہیں, فاطمہ کے بابا ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں, فاطمہ کے بیٹے ہیں, تاکہ قیامت تک پیغمبر کی رشتہ داری کی وجہ سے لوگوں کو قربا میں شامل کرنے والوں کو جواب مل جائے. پیغمبر کی رشتہ داری قربا نہیں بناتی, فاطمہ سے تعلق قربا بناتا ہے. پیغمبر کے کیا لگتے ہو لگتے رہو, یہ بتاؤ فاطمہ سے کیا تعلق. صلی اللہ علیہ. پیغمبر سے رشتہ داری قربا نہیں بناتی, سیدہ سے تعلق قربا بناتا ہے.
हैं, और मुश्किल में कुर्बा ही काम आते हैं। हुक्म हुआ पैगंबर इन्हें लेकर निकलो। क्या खूबसूरत कुर्बा का काफिला है। पैगंबर आगे आगे हैं, इमाम हुसैन को सीने से लगाया है, इमाम हसन को उंगली पकड़ाई है, खातून जन्नत पीछे हैं, अली हैदर करार आखिर में हैं। ये काफिला चला और किस शान से ये कुर्बा का काफिला चला। लेकिन जब नसारे नजरान ने देखा तो कहने लगे खबरदार इनसे मुबाहला न करना। अगर पैगंबर को जर्रा बराबर भी शक होता अपने मिशन पर, अपने दीन पर, अपने अकीदे पर, अपने नजरिए पर, तो दोस्तों को लेके आता, अपनों को लेके ना आता। चूंकि मुबाहला में तो जब खुदा से खुदा का कहर तलब करना है, तो पैगंबर को अगर जर्रा बराबर भी शक होता तो अपनों को खतरे में न डालता, अगयार को लेके आता। ये जो अपने लेके आ रहा है, ये जो कुर्बा लेके आ रहा है, पता ये चला ये हक पर है, देखो इनसे मुबाहला न करना, एहतराम करो इनका। मैं कहूँगा वो तो ईसाई हैं, वो तो नसारे नजरान हैं, वो तो मुसलमान नहीं हैं, वो तो कलमा गोयान पैगंबर नहीं हैं। वो इतना एहतराम करते नजर आते हैं, कहते हैं खबरदार इनसे मुबाहला न करना। वो चेहरे देख रहे हैं कि अगर पहाड़ों को हुक्म दें चलना शुरू कर दो तो ताज्जुब न करना, वो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देंगे। मैं कहूँगा ए नसारे नजरान, तुमने तो इतना हया किया रसूल ज़ादी का, इतना हया किया पैगंबर ज़ादी का। कैसे मुसलमान थे जहां नबी ज़ादी को ये कहना पड़े अय्युहन्नास इल्मु अन्नी फातिमा, ओ मेरे नाना की उम्मत मुझे पहचानो मैं फातिमा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आशूरा से कम नहीं है अय्याम फातिमिया, इब्तिदा यहीं से हुई है। आशूरा से कम नहीं है। आज अपनी आवाजों को आजाद छोड़ दे। कैसा मदीना जहां पैगंबर ज़ादी को ये कहना पड़े ओ दुनिया वालों मैं फातिमा हूं, मुझे पहचानो मैं रसूल की बेटी हूं। मैं कहूंगा क्या नसीब था इन मुखद्दरात इस्मत का। नबी की बेटी हक मांगती रही, किसी ने न दिया। अली की बेटी चादर मांगती रही, किसी ने। हुसैन की बेटी पानी मांगती रही। क्या नसीब था आले मोहम्मद का। और सिर्फ ये नहीं बल्कि रसूल ज़ादी को झुटलाया गया। मैं कहूंगा अगर कयामत तक के लिए इस एक बात पे रोते रहे ना शिया, मैं कहूंगा जिंदगी कम है। ये दुख बहुत बड़ा है। एक लम्हे में 40 साल बाद काफिर से मुसलमान होने वाले ने सैयदे ताहिरा से कहा फातिमा तुम सच नहीं बोल रही। मैं कहूंगा जिसकी सच्चाई की खुदा शहादतें दे, एक लहजे में उसकी सच्चाई को झुटलाया गया, एक लहजे में अली की गवाही को झुटलाया गया। अजरुकुम अल्लाह। रोती हुई दरबार से निकली, एक तरफ हसन है एक तरफ हुसैन है। मेरा दिल ये कहता है शहजादे पूछते होंगे हैं अम्मा किसने रुलाया है अम्मा रोने का सबब क्या है। अज़ादारो 3 दिन न हुए थे पैगंबर को दुनिया से गए, अभी पैगंबर की कब्र की मिट्टी भी खुश्क न हुई थी। जिस दरवाजे पर अल्लाह का रसूल खड़ा होकर आए ततहीर की तिलावत करे, उस दरवाजे पर मुसलमान आग लेकर आ गए। अज़ादारों बाहर से आवाजें बुलंद हुई, नबी ज़ादी अली को बाहर निकालो। मैं कहूंगा अली के हक की वकील बनकर दरवाजे के पीछे आ गई है। रसूल की बेटी कहती है चले जाओ, जानते नहीं इस दरवाजे की हुर्मत क्या है। क्या इस दरवाजे पर रसूल को आए ततहीर पढ़ते नहीं देख चुके हो। देखो इस घर में तो ज़हरा रहती है। बाहर से कहा गया वाइन
رہتی ہیں تو رہتی رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر کہتی ہے اس گھر میں تو حسنین بھی رہتے ہیں، کچھ تو حیا کرو۔ باہر سے کہا گیا نہیں علی کو باہر نکالو۔ میں کہوں گا علی کے حق کے لیے پیغمبر کی بیٹی دروازے کے پیچھے آ گئی، کہتی رہی چلے جاؤ، اس دروازے کا احترام کرو، جس دروازے پر فرشتے رک جاتے ہیں، جس دروازے پر ملک الموت بھی اجازت طلب کرتا ہے، اس دروازے کی بے احترامی نہ کرو۔ اندر سے نبی کی بیٹی منتیں کرتی رہی، باہر سے اصرار بڑھتا رہا۔ پھر ایک دفعہ تو باہر سے یہ کہا گیا دیکھو دروازہ کھولو، اگر دروازہ نہ کھلے گا ہم دروازہ گرا دیں گے۔ عزاداروں بہت سے اہل سنت نے یہ لکھا کہ نہیں گرایا نہیں گیا، فقط دھمکی دی گئی، جلایا نہیں گیا، فقط دھمکی دی گئی۔ میں کہوں گا ذرا سوچ کر بتاؤ، ذرا انصاف تو کرو، یہ کس دروازے کو گرانے کی دھمکی دی جا رہی؟ میں کہوں گا ذرا سوچ کے بتاؤ یہ کس گھر والے ہیں جن کے دروازے کو جلانے کی دھمکی دی جا رہی ہے؟ عزاداروں یہ صرف دھمکی نہ تھی، ہاں اس دروازے کو دھکا دیا گیا، وہ دروازہ جو جل رہا تھا اس دروازے کو دھکا دیا گیا۔ دروازے کے پیچھے رسول زادی آئی، نبی کی بیٹی دیوار کے درمیان آ گئی، مسلمان دروازے کے اوپر سے گزرتا شروع ہو گئے۔ عزادارو ایک عالم نے یہ جملہ پڑھا، عزادارو وہ دروازہ جو جل رہا تھا، سننا توجہ سے سننا، سادات مجھے معاف کر دینا یہ جملہ میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ ایک عالم نے کہا اس دروازے میں ایک میخ لگی تھی عزادارو جو جل کر سرخ ہو گئی تھی، ادھر دروازہ گرا، ادھر وہ میخ پہلوے سیدہ میں پیوست ہوئی۔ نبی زادی بس اتنا کہہ کر گری، واہ محمد ہائے بابا، فضا میرا محسن شہید، فضا مجھے سنبھالو، میری پسلیاں ٹوٹی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دروازے سے مسلمان گزر کر گھر میں داخل ہوئے، آئے اس مقام پر جہاں میرا مولا علی بیٹھا ہے۔ میں کہوں گا یہ علی وہ علی حیدر کرار ہے جو احد کا فاتح، جو خیبر کا فاتح، جو خندق کا فاتح۔ لیکن کیا مجبوری ہوگی علی کی، وہ کیا وصیت ہوگی پیغمبر کی، یا علی جنگ نہیں کرنی، اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ عزادارو یہ ظالم اندر آئے، علی حیدر کرار کے گلے میں رسی ڈالی، علی کو لے کر جا رہے ہیں کہ بیعت کرنی ہے۔ جب یہ علی کو لے کے نکلے، ادھر سے نبی زادی کو غش سے آفاقہ ہوا۔ جب اٹھ کر دیکھتی ہیں علی گھر میں موجود نہیں ہے، نبی زادی یہ نہیں کہتی میرا محسن شہید ہوا، یہ نہیں کہا میری پسلیاں ٹوٹی، یہ نہیں کہا میرے جسم پر زخم ہے۔ پہلا سوال نبی زادی نے غش کے بعد کہا فضا مجھے بتاؤ علی کہاں ہے؟ فضا نے کہا علی کو لے گئے۔ نبی زادی اپنا دکھ بھول گئی، تڑپ کے اٹھی، پیچھے دوڑی، آئی اس مقام پر جہاں پر یہ ظالم علی کو لے کر جا رہے تھے۔ علی کی کمر میں ایک پٹکا بندھا تھا، بی بی نے اس میں ہاتھ ڈالا، کہا خلو ابو الحسن، خلو ابن عام، علی کو نہیں جانے دوں گی، چھوڑ دو علی کو، علی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مسلمان علی کو اپنی جانب کھینچتے ہیں، نبی زادی علی کو پیچھے کھینچتی ہے۔ ایک ظالم نے کہا کنفذ کیا دیکھتے ہو، اپنا تازیانہ لہراؤ۔ عزادار ظالم نے تازیانہ لہرایا، نبی زادی کے ہاتھ پہ آیا۔ اب روایت یہی کہتی ہے جب تک زندہ رہی رسول زادی دائیں ہاتھ سے تصویر نہیں بڑھ۔ اجرکم اللہ، یہی حق بنتا ہے، خدا نوازوں پر رحم کرے،
دنیا کے کسی غم میں نہ روئے۔ سادات نبی زادی نے اپنی وصیت میں آپ کو سلام کہہ بھیجا ہے۔ یا علی قیامت تک میری آنے والی نسل کو میرا سلام کہنا۔ عزادارو اب حالت یہ ہے، ہاتھ ٹوٹ چکا ہے، پسلیاں شکستہ ہیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے نا زندگی گزرتی رہتی ہے، ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے زندگی گزرتی رہتی ہے۔ دعا کریں کسی کی پسلیاں نہ ٹوٹے۔ اللہ مارو دعا کرے کسی کی پسلیاں نہ ٹوٹے۔ وہ چونکہ پسلیاں جس کی ٹوٹ جائے وہ جب جب سانس لے تب تب تکلیف ہوتی ہے۔ اب سمجھ آیا وہ جملہ کیوں نبی زادی کہتی تھی اللہم عجل وفاتی، اے اللہ فاطمہ کو اٹھا لے۔ اب فاطمہ صلی اللہ علیہ اجرکم اللہ اجر، اب فاطمہ زندہ نہیں رہنا چاہتی، جب تک زندہ رہی روتی رہی۔ عزادارو پھر وہ وقت تمام ہوا، اب فاطمہ کی زندگی تمام ہوئی۔ عزادارو ادھر سے روح نے کب سے انصری سے پرواز کی۔ اسما بنت امیس کہتی ہے حسن حسین جاؤ، علی حیدر کرار مسجد میں ہیں، علی کو جا کر بتاؤ ہماری ماں چلی گئی ہے۔ حسن حسین جاؤ بابا کو بتاؤ۔ عزادارو شیخ عباس کمی لکھتے ہیں حسن حسین اپنے بابا کو ماں کی شہادت کی اطلاع دینے مسجد نبوی آتے ہیں۔ علی حیدر کرار عبادت میں مصروف ہے، ادھر سے حسن حسین مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں علی کو بتایا ہوگا یا علی نے چہرے دیکھ کے سمجھ لیا ہوگا میرے حسنین کی ماں دنیا سے چلی گئی۔ عزادارو شیخ عباس کمی لکھتے ہیں جب علی کو یہ یقین ہو گیا فاطمہ دنیا میں نہ رہی، روایت کے جملے ہیں شیخ عباس کمی لکھتے ہیں فَسَقَطَ عَلَى وَجْهِ، علی چہرے کے بل زمین میں گر پڑے۔ وہ عزادارو وہ علی جس کو مرحب نہ گرا سکا، وہ علی جس کو اندر نہ گرا سکا، وہ علی جس کو عمر ابن عبد مد نہ گرا، فاطمہ کی شہادت کی خبر سنی، علی چہرے کے بل گرے، علی کو غش ہو گیا، علی کو اٹھایا گیا، علی گھر پہنچے، وصیت کے مطابق آخری جملوں پہ آ گیا۔ وصیت کے مطابق وصیت تھی نا یا علی مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا۔ عزادارو علی نے خاتون جنت کو غسل دینا شروع کیا، غسل دیتے دیتے ایک وقت آیا عزادارو علی کی چیخ بلند ہوئی، رو کر میرا مولا باہر تشریف لے آئے۔ مجھے دو اور غسل ایسے یاد آ رہے ہیں غسل دینے والے کی جہاں چیخ بلند ہوئی، ایک جب امام زین العابدین کو امام باقر غسل دے رہے تھے، میرے پانچویں امام کی چیخ بلند ہوئی، کہا بابا اتنے سالوں بعد یہ توقع خاردار آج بھی زخم تازہ ہے۔ عزادارو دوسری چیخ بی بی زینب کی بلند ہوئی جب سکینہ کو غسل دے رہی تھی، علی کی بیٹی کی چیخ بلند ہوئی، سکینہ وہ تیری عمر تو کم تھی، وہ تیرے جسم پہ زخم زیادہ۔ تیسری چیخ علی حیدر کرار، دروازے پہ سلمان نے پوچھا یا علی اب کیا ہوا؟ کہا سلمان میں نے بنت پیغمبر کے جسم پہ وہ داغ بھی دیکھے جو فاطمہ مجھ سے بھی چھپاتی رہی، وہ کبھی اپنے دکھوں کا ذکر نہ کیا، وہ اپنا دکھ چھپاتی رہی۔ عزادارو غسل دیا گیا، اجرکم اللہ، کفن پہنایا گیا۔ عزادارو آپ نے یہ منظر دیکھا ہے جب غسل دے دیا جائے، جب کفن پہنا دیا جائے تو میت کو گھر کے سین میں رکھ دیا جاتا ہے، مرنے والے کے بچوں سے کہا جاتا ہے آؤ
آخری دیدار کر لو, ودا کر لو, اب پھر قیامت میں ملاقات ہوگی. علی نے فاطمہ کا جنازہ گھر کے صحن میں رکھا, کہا یا حسن یا حسین یا زینب ام کلثوم حلموا وتزودوا من امکم, آؤ اپنی ماں سے آخری ودا کر لو. جانتے ہو عزادارو, امام حسن 7 سال کے ہیں, امام حسین 6 سال کے ہیں, ابھی بھی زینب ام کلثوم کی عمریں 5 سال سے کم ہیں. بچے آ کر ماں سے لپٹ گئے, ماں سے آخری ودا کر رہے ہیں. علی کیا دیکھتے ہیں, سارے بچے آ گئے, حسین دیوار کے ساتھ دور بیٹھے. علی کہتے حسین ماں سے ودا نہ کرو گے؟ کہا بابا میں فخر عیسیٰ ہوں, میری ماں فخر مریم ہے. اگر عیسیٰ کو مریم نے بندے کفن کھول کے بلایا تھا, عیسیٰ آئے تھے, بابا میری ماں آج بلائے گی تو جاؤں گا. عزادارو یہ سننا تھا, انت و حنت و مدد یدیہا, بندے کفن کھلے, زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے, آؤ میرا کربلا گزری, آؤ میرا پیاسا مارا جانے والا, آؤ میرا وہ شہید جس کے لاش پہ گھوڑے دوڑے, آؤ میرا حسین. ادھر ماں اور بیٹے کا ودا ہو رہا تھا, ہاتھوں غیبی کی آواز آئی, حسین کو علی جدا کر لو. فرشتوں نے عبادتیں چھوڑ دی, آسمانوں میں کوہرام بپا, علی حسین کو موت جلا دے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین